سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ. صدق اللہ العظیم. اب انبیاء کا تذکرہ آئے گا. پہلے نوح علیہ السلام کا آ گیا تھا، اب ابراہیم علیہ السلام کا. فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اسی نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام بھی البتہ ہیں. اذ جاء ربہ بقلب سلیم. جب وہ آئے اپنے پروردگار کے سامنے قلب سلیم کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک انوکھی شخصیت ہے. آپ ان کے امتحانات کو دیکھیں کہ کیسے کیسے امتحانات اللہ نے ان کے اوپر بھیجے. اس سے بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے کہ گود کے اندر بچہ ہے اور بیوی کو جوان بیوی ہے اور بچہ ہے صحرا کے اندر جا کر چھوڑ دے ابراہیم، اور یہ بتانا بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں ادھر کہاں کیوں چھوڑ رہا ہوں. اس حالت میں چھوڑ دیا. پھر آگ، اب تیار ہیں کہ آگ کے اندر چھلانگ لگانی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اف تک نہیں کی. حالانکہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور سوال کیا کہ میں آپ کی کوئی مدد کروں، تو پوچھا کیوں آئے ہو، کیا رب نے بھیجا یا خود اپنی مرضی سے آئے ہو؟ تو فرشتے نے جواب دیا خود اپنی مرضی سے آیا ہوں، رب نے نہیں بھیجا. فرمایا پھر جاؤ، جو رب مجھے آگ کے اندر ڈال سکتا ہے وہ مجھے بچا بھی سکتا ہے، رب مجھے بچائے گا. تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام آئے ہمارے پاس قلب سلیم کے ساتھ، یعنی شرک سے پاک. ابراہیم علیہ السلام کی کیا صفت آئی ہے؟ حنیف، یعنی ایک طرف جھکنے والے، اللہ کی طرف جھکنے والے. اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون. سب سے مشکل ترین مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے باپ کے ساتھ لڑنا. باہر کے لوگوں کے ساتھ کم و پیش کسی وقت انسان کا ٹاکرا ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، لیکن اگر گھر کے اندر ہی جھگڑا ہو تو پھر انسان کی بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو فرمایا اذ قال لأبیہ، جب کہا انہوں نے اپنے والد سے، وقومی، اور اپنی قوم سے. اپنی قوم، اپنا گھر، انسان ڈٹ جائے تو بہت مشکل ہے. تو فرمایا ماذا تعبدون، لوگوں کیا کر رہے ہو، کس کی عبادت کر رہے ہو، کیوں؟ ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا گھڑ لیے ہیں تم نے، بنا دیے ہیں تم نے، آلہۃ الہ دون اللہ، اللہ کے علاوہ، تریدون جنہیں تم چاہتے ہو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو تم چاہتے ہو، ان کو تم نے خدا بنا دیا ہے. اب کوئی چیزیں لڑنے کے بغیر دلیل سے بھی سمجھائی جاتی ہیں. انبیاء کا انداز دیکھیے. پہلا سوال کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام فما ظنکم برب العالمین. اچھا چھوڑو تم نے کتنے ہی معبود بنائے ہیں، ان کی بات نہیں کرتے. یہ بتاؤ فما ظنکم برب العالمین، جو تمام جہانوں کا ایک پروردگار ہے، جسے مشرک بھی مانتے ہیں سارے کہ اللہ ایک ہی ہے. یہ سارے کیا ہیں؟ نیچے اللہ ان کی سنتا ہے، یہ جو نیچے ہیں. اور دلیل کیا دیتے تھے کہ ایک وزیر اعظم کے ساتھ آپ نے ملنا ہے تو نیچے ایم پی اے، ایم این اے، ان چیزوں کے ساتھ ملو گے تو وزیر اعظم تک پہنچو گے. اللہ فرماتے ہیں میرا معاملہ ایسا نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا چھوڑو، فما ظنکم برب العالمین، تمہارا کیا خیال ہے پروردگار کے بارے میں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی عیب ہے؟ نہیں. کیا اسے تم دیکھ سکتے ہو؟ کئی قسم کے سوالات وہ جو پیچھے ہم پڑھ کر آ چکے ہیں وہ مراد ہیں یہاں پر کہ تمہارا کیا خیال ہے. فنظر نظرۃ فی النجوم، پھر جب ایک انسان گہری سوچ سوچتا ہے نا تو وہ آسمان کی طرف اپنا سر اٹھاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کیا؟ اپنا سر اٹھایا تاروں کی طرف. فنظر نظرۃ فی النجوم، ابراہیم علیہ السلام نے تاروں کو دیکھا. فقال انی سقیم، اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں بیمار ہوں. اب واقعہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے کہا ابراہیم چلو ہمارے ساتھ. کدھر؟ آج ہماری عید کا دن ہے، ہم جائیں گے وہاں پر، جا کر کچھ عبادت وغیرہ اپنی کریں گے، کر کے ہم واپس آ جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر میں نے نہ کی تو پھر بھی لوگ برا سمجھیں گے، اگر میں ان کے ساتھ گیا تو میں تو بالکل خراب ہو جاؤں گا کہ میں موحد آدمی ہوں، یہ سارے مشرک ہیں. کسی طرح اپنے آپ کو بچانا تھا. تو فرمایا فقال انی سقیم، تاروں کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے میں بیمار ہوں.
اب حالانکہ سوچا دل کے اندر کہ میں جاؤں گا تو بیمار ہوں گا، اسے کہا جاتا ہے توریا، کہ دل کے اندر بات کوئی اور ہو، اگلے کو انسان کوئی اور معنی بتانا چاہے، اس کی اجازت دی ہے شریعت نے۔ کہا میں بیمار ہوں، کیا مطلب؟ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا تو میں بیمار ہوں گا، روحانی بیمار ہو جاؤں گا، جسمانی نہیں بھی ہوں گا، میں مشرکوں کے ساتھ جا کر۔ تو فرمایا فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، جب یہ بات کی نا ابراہیم علیہ السلام نے، فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، انہوں نے پیٹھ پھیر کر چلے گئے، اپنے کام کے اوپر چلے گئے۔ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، پس گھس گئے ابراہیم علیہ السلام إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ، ان کے معبودوں کے گھر کے اندر، یعنی معبود خانہ جو ان کا تھا نا، جہاں پر بت رکھے ہوئے تھے، اس کے اندر گھس کے۔ اب پیچھے سورہ انبیاء میں ہم نے پڑھا تھا کہ بتوں کو انہوں نے توڑا، اور توڑنے کے بعد سب سے بڑا جو بت تھا اس کے کندھے کے اوپر کلاڑی رکھ دی، اور جب آیا یہ سارا قافلہ واپس تو کہنے لگا ہمارے بتوں کو کس نے توڑا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے کیا کہتے ہو؟ یہ جس کے سر کے اوپر کلاڑی پڑی ہے اس سے پوچھو نا، یہ تمہارا اللہ ہے، تمہارا معبود ہے، یہ تمہیں پالنے والا ہے، اس سے پوچھو نا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے۔ جب یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تمہیں کیسے بچائیں گے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب اکیلے کے اندر بت کے ساتھ باتیں کی، جب کوئی بھی ادھر نہیں تھا، اس کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فقال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بتوں سے کہنے لگے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں ہو؟ اب قافلہ یا کوئی اور لوگ وغیرہ ادھر نہیں ہے، اکیلے ابراہیم علیہ السلام ادھر کھڑے ہیں۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر جپٹ پڑے ابراہیم علیہ السلام ضربا بالیمین، دائنے ہاتھ کے ساتھ مارتے ہوئے۔ دائنے ہاتھ سے مراد طاقت ہے، یعنی طاقت کے ساتھ وار کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام، بتوں کے دو ٹکڑے کر دیتے تھے۔ لفظی ترجمہ، وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے ہیں۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب آئے ابراہیم علیہ السلام قلب سلیم کے ساتھ۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون، کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو؟ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا تم چاہتے ہو اللہ کے علاوہ اور معبودوں کو گڑھتے ہو؟ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تمہارا کیا خیال ہے پروردگار کے بارے میں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، اور دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے تاروں کی طرف۔ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، کہنے لگے بے شک میں بیمار ہوں۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُ مُدْبِرِينَ، وہ سارے اس بات کو سن کر چلے گئے پیٹھ پھیر کر۔ فراغ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ، ابراہیم علیہ السلام گھس گئے کس کی طرف؟ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ، ان کے معبودوں کے گھر کے اندر۔ فقال، اور کہنے لگے أَلَا تَأْكُلُونَ، کیوں نہیں کھاتے؟ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ، کیا ہو گیا کیوں نہیں بولتے؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پس جپٹ پڑے اور مارنے لگے دائنے ہاتھ کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔